اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان فرمائے، اور یہ ادلہ حقیقت میں تین چیزوں کے لیے مفید ہے۔ ایک تو فرعون کی فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور جلالت کے اثبات کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کے لیے۔ انبیاء کے ادلہ تین انواع پر ہوتی ہے۔ اول تو الوہیت خداوندی کا اثبات ہوتا ہے، ثانیاً وقت کی ضرورت کا مدعا ہوتا ہے، اور ثالثاً پیغمبر کی سچائی اور صداقت۔ چنانچہ کلو ایک ورعوا انعامکم دو ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، منہا خلقناکم ایک وفیہا نعیدکم دو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تین ادلہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے دکھائے فرعون کو معجزات اپنے سب کے سب، اس وقت جو ضرورت تھی وہ سب دکھا دی۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، پس تکذیب کی اور انکار کیا۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا آئے آپ ہمارے ہاں کہ نکالے ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے موسیٰ۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس لے آئیں گے ہم آپ کے مقابلے میں جادو اس جیسا۔ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس مقرر کرے ہمارے اور اپنے درمیان وعدہ۔ لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، نہ خلاف کریں گے اس کی اور نہ آپ کرے، جگہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ جس جگہ آپ کا اور ہمارے جادوگروں کا مقابلہ ہو، وہ جگہ ایسی ہو کہ سب لوگ آرام سے پہنچ سکے، اور وقت مقررہ سے ہم بھی نہیں ہٹیں گے اور آپ بھی نہ ہٹیں۔ یہ مناظرے کے اصول ہوتے کہ اوقات کی پابندی شرط اول سمجھی جاتی ہے۔ مناظرہ میں دو کتابیں ہیں، رشیدیہ اور اس کی شرح سعیدیہ۔ اگرچہ اس زمانے کے مناظرے رشیدیہ اور سعیدیہ سے نہیں ہوتے، اس زمانے کے مناظرے تو ڈنڈے سوٹے، کلاشنکوف اور پستول سے ہوتے۔ جس کے لوگ زیادہ ہوں گے وہ شور کریں گے، وہ جیت جائے گا، اگرچہ دلیل ایک بھی نہ ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا رعب و جلال ایسا ہے کہ فرعون مجبور ہے۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، حضرت نے فرمایا تم سے وعدہ ہے عید والے دن۔ ابن عباس نے لکھا ہے کہ عاشورہ محرم تھا یہ۔ قال ابن عباس هو عاشورہ من المحرم وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائے لوگ چاش کے وقت صبح سے، تو زور تک مناظرہ ہو چکا ہوگا۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پس منہ موڑا فرعون نے، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اکٹھا کر لایا اپنی سازش، ثُمَّ أَتَىٰ، پھر بڑے تکبر میں آیا۔ فرعون نے دوسری طرف منہ کیا اور کہا بھائی جلدی کرو۔ آ گئے جادوگر، مناظرہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، دنیا جمع ہے مصر کے اندر، مناظرہ ہے پیغمبر کا اور جادوگروں کا۔ قال لهم موسیٰ، کہا ان سے حضرت موسیٰ نے، ویلکم، افسوس ہے تم پر کہ تم خدا کی توحید نہیں مانتے، ویلکم، افسوس ہے تم پر کہ تم پیغمبر کو نہیں مانتے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہیں گڑو اللہ پر جھوٹ، فیسحتکم بعذاب،
بس ہلاک کر دے گا تم کو عذاب سے. وقد خاب من افترا، اور یقیناً ناکام ہو چکا ہے جس نے جھوٹ گڑا. فتنازعوا امرهم بینہم، بس اختلاف کیا جادوگروں نے آپس میں. واسروا النجویٰ، اور چپکے سے میٹنگ کی. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مہلت مانگی اور مل کر کے آپس میں مشاورت کی. مشاورت میں ان کا اس پر فیصلہ ہوا کہ یہ جادوگر نہیں، یہ معصوم پیغمبر ہے، صاف ستھرے آدمی ہے، وہ جادو جانتے نہیں، جادو سے ان کو کوئی سروکار نہیں. اور اس میں انہوں نے ایک عجیب بات کہی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سو جائے تو ہم دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب سو گئے اور یہ لوگ آئے، یکدم عصائے موسیٰ جو تھا وہ اژدہا بن کے کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا. جادوگروں نے آپس میں کہا کہ یہ کون سا جادو ہے؟ ہم جب سو جاتے ہیں تمام جادو اس میں سو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اور یہاں پر پہرا دیا جا رہا ہے. یہ تو خدائی مدد معلوم ہو رہا ہے. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، جب یہ باتیں طے ہو گئی تو انہوں نے کہا اب پیچھے ہٹ، اب پیچھے ہٹنا فائدہ مند نہیں ہے، مقابلہ ہونے دو. اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا کی مدد اور ان کی سچائی ظاہر ہو جائے ہم اعلان ایمان کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. قالوا، کہنے لگے، ان ھذان لساحران، اصل میں تو تھا ان ھذین لساحرین، کیونکہ ان مخففہ عن مثقلہ ہے. اور جب اس وقت پھر اسم بھی تبدیل ہو جائے گا، حالت نسبی میں ہوگا، کیونکہ ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اور ھذان لساحران یہ حالت رفعی ہے رجلان کے طرز پر. تو قاعدہ یہ ہے کہ ان مشبہ بالفعل جب ہٹ کر اس کا مخفف آ جائے تو وہ اس کا عمل نہیں کرتا، عمل اس کا اپنا ہوتا ہے. ان ھذان لساحران، بے شک یہ دونوں جادوگر ہے، یریدان چاہتے ہیں، یخرجاکم من ارضکم کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے، بسحرہما جادو کے زور سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی اور ختم کر دے تمہارا پرانا طریقہ. فاجمعوا کیدکم، پس اکٹھے کرو اپنی سازش، ثم اتوا صفا، پھر آ جاؤ قطار میں. جادوگروں نے آپس میں کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں سب مل کر کے اکٹھے رسیاں اور ڈنڈے پھینکتے ہیں. وقد افلح اليوم من استعلا، اور یقیناً کامیاب ہوگا آج کا کے دن جو جیتا. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا آپ ڈال لیں یعنی اپنی رسی، واما ان نکون اول من القا، یا ہم بنتے ہیں وہ جو پہلے ڈالتے ہیں. قال بل القوا، حضرت نے فرمایا تم پھینکو. فاذا حبالهم وعصیهم، حبال حبل کی جمع اور عصی عصا کی جمع، بس ان کی رسیاں اور لاٹیاں، یخیل الیہ، دکھائی دے رہے تھے حضرت کو، من سحرہم، ان کے جادو سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہے ہیں. میدان میں جتنی رسیاں اور ڈنڈے انہوں نے ڈالے تھے وہ سب سحر سے سانپ بن کر کے میدان میں دوڑ رہے تھے. فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، پس گئے دل میں ڈر موسیٰ، محسوس کیا جی میں ڈر موسیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا ڈر محسوس کیا؟
خدا ایسے کو پیغمبر بناتے ہیں جو جادوگروں کے ڈنڈے سوٹے دیکھ کر کے ڈر جائے؟ اس طرح تو نہیں ہے۔ المختزن میں ابن العربی نے لکھا ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، کاش کی دنیا میں اس کا وجود مطبوع ہو جائے۔ المختزن میں ابن العربی لکھتے ہیں، طالبہ غور سے سنو، وہ کہتے ہیں حضرت کا معجزہ بھی لاٹھی سے اژدہا بننا تھا، اور جادوگروں کا سحر بھی لاٹھیوں سے اور رسیوں سے اژدہا بننا تھا۔ تو فأوجس فی نفسی خیفہ، حضرت کو ڈر یہ ہوا کہ لوگوں کو حق و باطل میں دقت پیش نہ ہے، حق بھی یہی ہے اور باطل بھی یہی ہے۔ بنوری ٹاؤن میں ان پر مقدمہ ہے وہاں کے ایک انجمن کا کہ یہ ہمارا ہے۔ اتفاق سے اس وقت جو انجمن کے لوگ تھے وہ زیادہ سفید داڑھیوں والے تھے اور بڑی بڑی داڑھی، اور بنوری ٹاؤن کی طرف سے جو علماء پیش ہو رہے تھے وہ نوجوان تھے اور چھوٹی داڑھی والے تھے۔ تو ہائی کورٹ والے کہتے تھے دونوں علماء ہو، دونوں علماء ہو، انجمن والے مطلق علماء نہیں تھے۔ مجھے ایڈوکیٹ نے بتایا کہ یہ مشکلات پیش آئی، مجھے فوراً یہ جگہ یاد آئی۔ میں نے کہا اہل حق اور اہل باطل جب ایک شکل کے ہو تو کوئی ایسے وجوہ پیدا کرنی پڑے گی کہ پتہ چل جائے۔ چنانچہ وکیل کو سوال بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ مدرسہ ربیہ اسلامیہ حال جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن ہم نے بنایا، اور یہ علماء کہتے ہیں کہ مولانا یوسف بنوری نے بنایا، آپ یہ بتا سکیں گے کہ بنانے کا اسلامی تاریخ کیا ہے؟ تو ان کے منہ سے نکلا کہ وہ علماء جانتے ہیں، ہم عالم نہیں ہیں۔ تو ہائی کورٹ نے کہا آپ عالم نہیں ہے؟ کہا نہیں، بس ہو گیا فیصلہ۔ فأوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ،